أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو منکر ہوئے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم نکالے جائیں گے؟ تو اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ آخرت کے بارے میں انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، لیکن آخرت کی حقیقت ان کی عقل میں نہ آ سکی۔ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ علم کے حصول کے 3 ذریعے۔ پہلا ذریعہ حواس خمسہ کا ہے، دوسرا ذریعہ عقل ہے، اور تیسرا ذریعہ وحی ہے۔ تو ان کے درجات ہیں، ہر ایک کی حدود اور قیودات ہیں۔ جو چیز حواس خمسہ سے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر جہاں پر حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں کہ اس سے باہر کی چیز حواس خمسہ نہیں بتلا سکتے، وہاں سے کچھ عقل کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک حد ایسی آتی ہے کہ جہاں پر عقل جواب دے دیتی ہے، اس کے بعد پھر وحی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ تو فی زمانہ جو اسلام کے مسائل، دین کے مسائل کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ الحاد کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، انکار کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ وہ عقل کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہر ایک چیز تک رسائی کر سکتی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم تھک گیا آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں شک میں پڑے رہے، پتہ نہیں قائم ہوگی یا قائم نہ ہوگی۔ بل ہم منہا عمون، وہ اس میں اندھے ہو کر بہک رہے ہیں، ان کی عقل ناکامل سے ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اس کو سمجھیں تو کیا سمجھیں، اس کی حقیقت کو ہم دیکھیں تو کس طرح سے دیکھیں۔ تو اس لیے اسلام کے دین کے مسائل کو مکمل طور پر عقل پر پرکھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل وہ کامل ہے ہی نہیں۔ انسان کی عقل کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ویسے آتے ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر ہر شخص کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ری کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ری کے خارج ہونے سے مسئلہ یہ ہے کہ نجاست خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں ہاتھوں کو دھونے کا کیا معنی ہے، منہ کو دھونے کا کیا معنی ہے، مسے کا کیا معنی ہے، پاؤں دھونے کا کیا معنی ہے؟ انسان اپنی عقل سے سوچے تو بس استنجا کرے، بس کافی ہے، نجاست ختم ہو گئی۔ تو انسان کی عقل وہ احکام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتی۔ ہاں یوں ضرور کیا جا سکتا ہے کہ تفکر اور تدبر ضرور کیا جا سکتا ہے، اس میں سے حکمتیں تلاش کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ جو حکمتیں انسان کی عقل میں آئیں ان کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکمت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی حکمتیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقہ سے
قرآنی آیات کو، قرآن کے احکام کو سائنسی طور پر سمجھنا، سائنسی توجیحات کرنا، اگر بالفرض سائنس ترقی کر جائے اور وہ جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ باطل ہو جائے تو کیا اس کا معنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ قرآن کی آیت باطل ہو گئی؟ تو سائنسی طور پر ان کی توجیہ کی جا سکتی ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کے اندر ایوولوشن ہوتا ہے اسی طرح سائنس میں بھی ہوتا ہے۔ کل کو اگر سائنس کوئی اور چیز ثابت کر دیتی ہے تو اس سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، احکام پر اثر نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکے گا کہ اس زمانے کے لوگوں نے جو سائنسی توجیہ کی تھی قرآن کی، ان کی تفسیر غلط ہو گئی، ان کا قول غلط ہو گیا، اس سے قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے نہ ریاضی کی کتاب ہے، بلکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کو سائنس کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ ہی اسی طرح سارے یعنی اللہ کے احکام کو وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر پھر دیکھنا کہ میری عقل میں بات آ گئی ہے تو لہٰذا میں آپ اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور اگر یہ میری عقل میں بات نہیں آتی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، یہ میری سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی۔ اسی طرح اعتکاف کے مسائل میں ایک دفعہ مسئلہ میں نے بتلایا کہ غیر ضروری طور پر مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جب تک غسل واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، تو غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو ایک دوست کہنے لگے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ عقل میں کیا نہیں آتی بات کہ اسلام تو صفائی کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے، تو اس میں تو منع، یہ تو جب آدمی 10 دن اعتکاف کی حالت میں رہے گا تو گرمی بھی ہے، پسینہ بھی آئے گا، تو بدبو بھی آئے گی، تو سارا۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر بیت اللہ تو مسجد، جو ہر مسجد کی جو ماں ہے وہ تو بیت اللہ ہے، باقی مساجد تو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہاں پر بھی تو کنگھی کرنے سے اور خوشبو لگانے سے اور دوسرے چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عقل میں آنے والی اگر سے نہ ہوں تو احکام کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو وقال الذین کفروا، یہی عقل کے اوپر پرکھا جا رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں اذا کنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، ہمارے باپ دادا وہ سارے کے سارے جو مٹی ہو گئے ہیں، انا لمخرجون، کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں میں سے تو کبھی کوئی نکل کے ہمارے سامنے نہیں آیا، تو ہم بھی نکالے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، یہ ہم سے بھی وعدہ کیا گیا جا رہا ہے جو اب، یہ تو وآباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادوں کو بھی یہ وعدے سنائے گئے تھے، ان سے بھی یہ وعدے کیے گئے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ 100 سال میں، 200 سال میں، 1000 سال میں ہمارا باپ دادا کو مٹی سے نکلا ہو اور اس نے آ کر بتایا ہو بھئی آگے کیا احوال بڑے سخت ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، پہلوں کو جو کہا جاتا رہا آج بھی وہی کہا جا رہا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، سیرو فی الارض، تم پھرو زمین میں، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، جرم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا، گناہگار قوم کا انجام کیا ہوا۔ تم ذرا زمین میں پھرو اور دیکھو کس طریقے سے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے جو ہے وہ چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کتنوں کے اوپر ہم نے ہواؤں کا عذاب بھیجا، کتنے ہی لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے پانیوں کے اندر غرق کر دیا، ان کے آثار موجود ہیں، دیکھو ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، کہ مجرم لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مجرم شخص جب وہ جرم کر کے ایک انتہا تک پہنچتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور سزا کے ہلاک کر دیتے ہیں. اگر وہ پوری قوم ہے تو پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس نے ساری زندگی میں جتنے جرم کیے ہیں اس کے جرائم کی سزا اس کو مل گئی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے 96 لوگ قتل کیے ہیں. کراچی کا ایک شخص ہے یوسف ٹھیلے والا، پچھلے دنوں اس کا وہ انٹرویو بھی آیا. 96 قتل کا اس نے اعتراف کیا ہے. اب آپ اس کو پھانسی دیں گے تو کتنی دفعہ دیں گے؟ آپ اس کو قتل کرتے ہیں تو کتنی دفعہ قتل کریں گے؟ تو وہ کتنے قتلوں کا بدلہ ہوا؟ ایک قتل کا بدلہ ہوا. تو باقی 95 لوگوں کو جو اس نے قتل کیا ہے اس کی سزا اس کو کہاں ملے گی؟ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. تو اللہ دنیا کے اندر اس کو تھوڑا سا عذاب دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے آسرا چھوڑ دیا ہے، بے ہنگم چھوڑ دیا ہے. جو شخص جتنا ہی سرکش ہوتا رہے اور اس کی گرفت نہ ہو، اس کی پکڑ نہ ہو اور اس کو آئندہ کوئی سزا بھی ملنے والی نہ ہو. سیروا فی الارض. تم دیکھو، اگر تم عقل ہی کے گھوڑے دوڑاتے ہو تو اس بات کا جواب دے دو کہ 100 آدمیوں کا قاتل جب وہ پکڑا جائے تو اس کو تم کتنی دفعہ پھانسی دے دو گے؟ ایک شخص وہ ڈکیتی کرتا ہے، 100 ڈکیتیاں اس نے کی ہیں، ایک دفعہ وہ پکڑا جاتا ہے تو کتنے لوگوں کا مال اس سے برآمد کر سکتے ہو؟ باقیوں کا انجام کیا ہوگا؟ باقیوں کو کیسے بدلہ دیا جائے گا؟ جو تم بات کرتے ہو، اس بات کو دیکھا جائے تو یہ تو ظلم ہے کہ ایک شخص کو تو اس کا مال واپس مل گیا اور باقی اس نے جو 99 ڈکیتیاں کی ہیں ان کا بدلہ اس کو کیسے دیا جائے گا؟ ہاں، آخرت میں اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے مال کو اس نے ضبط کیا ہے، جس سے مال اس نے چھینا ہے، اس کے گناہ اس کے ذمہ لاد دیا جائیں اور اس سے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے. کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْہِمْ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْہِمْ، آپ ان پر غمگین مت ہوا کیجئے. وَلَا تَکُنْ فِی ضَیْقٍ، اور آپ تنگی میں مت پڑیں. مما یمکرون، جو یہ مکر کرتے ہیں، جو یہ داؤ پیچ کھیلتے ہیں، آپ اس سے تنگی میں مبتلا نہ ہوا کیجئے. اس لیے کہ حق کا بول بالا ہو کر رہے گا. جاء الحق وزهق الباطل، حق آ کر رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا. جو لوگ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں، یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، آپ کا جو کام تھا وہ یہی تھا. وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ ان کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے. آپ نے وہ بیان کر دیا. آپ اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو چکے ہیں، آپ اپنے فرض منصبی کو پورا کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے تو اس میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکے. وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرفت کا کہتے، پکڑ کا کہتے، عذاب کا کہتے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی بات کہی گئی. وہ جو جس بات سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب ہوگی؟ وہ عذاب کب آئے گا؟ وہ پکڑ کب آئے گی؟ وہ آسمان کب ہم پر ٹوٹ کر گرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو پکڑا بھی ہے. یہ پچھلی جو آیت ہے فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، یہ اس بات کا جواب ہے کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے تو ان پر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ جب ان پر عذاب آیا ہے تو یہ لوگ بھی اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. قل، آپ فرما دیجئے، اور اس کی ایک قسط، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کی ایک قسط اللہ نے بدر کے اندر دکھلا بھی دی تھی. قل، آپ فرما دیجئے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، شاید کہ وہ تمہارے پیچھے ہی آن پڑی ہے. بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اس کا کچھ حصہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ بدر میں اللہ نے ایک قسط اس کی بھیج دی کہ اس طریقے سے ہم عذاب دیا کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم پکڑا کرتے ہیں، نہتے لوگوں کے ہاتھوں سرداروں کو یوں قتل کروا دیا کرتے ہیں. رَضِفَ لَكُمْ،
تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی آن لگی ہے، اور قیامت وہ کوئی اتنا دور کا زمانہ نہیں ہے، بہت قریب کا زمانہ ہے، اور قیامت کبریٰ کی بہت ساری علامات ان کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، شاید کہ وہ بہت قریب ہے، تمہارے پیچھے ہی لگی پڑی ہے جس کی جو تم جلدی مچاتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتے ہیں کہ ان کے گناہ کی فوراً گرفت نہیں کرتے، فوراً پکڑ نہیں کرتے، اور توبہ کی مہلت دیتے، توبہ کے مواقع فراہم کرتے ہیں، توبہ کے اسباب تک مہیا کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی اچھے آدمی سے، نیک آدمی سے ملاقات کروا دی، کبھی اللہ نے اس کے اوپر تھوڑی بہت گرفت کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، وہ جو مہلت دی جاتی ہے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ مزید سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَعْلَمُ، البتہ ضرور جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو گفتگو وہ کرتے ہیں، وہ جو کلام یہ کرتے ہیں، ان کے سینوں کے اندر جو بغض چھپا ہوا ہے وہ اس سے کئی گنا کم ہے۔ یعنی جو سینوں کے اندر بغض ہے اس سے جو یہ بات کرتے ہیں یہ کم ہے، سینوں کے اندر ان کے بغض تو بہت زیادہ چھپا ہوا ہے، اور تیرا رب ان کے اس سینے کے اندر چھپے ہوئے بغض کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَمَا تُعْلِنُونَ،